آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمان کہیں جمع ہو جاتے، جمعے کا موقع، عیدین کا موقع، خوشی کا موقع، غمی کا موقع، کوئی مشکل آ گئی، حضور خطبہ عطا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ نکاح کے موقع پر بھی حضور خطبہ عطا فرماتے، اور الحمدللہ مسلم معاشروں میں اس کا اہتمام اب بھی ہے، اور اکثر جب ہمارے یہاں نکاح کا انعقاد ہوتا ہے تو 4 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71۔ ان 4 آیات کا درس دینا اس وقت تو مطلوب نہیں ہے، کسی اور نشست میں انشاءاللہ تعالی، البتہ حضور علیہ السلام نکاح کی مجلس کے موقع پر واعظ فرماتے، قرآن حکیم کی 4 آیات کی تلاوت فرماتے، جن میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا اور زبان کو صحیح استعمال کرنے کا ذکر آیا، اللہ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا ذکر آیا، رحمی رشتوں کا خیال رکھنے کا ذکر آیا، اور یہ بات کہ اللہ تم پر نگہبان، یہ سارے مباحث ان 4 آیات میں آتے ہیں۔ تو ایک پہلو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے وہ تشنہ رہ جاتا ہے کہ جب ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر آیات کی تلاوت تو ہو جاتی ہے، لیکن سننے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ترجمہ کیا گیا، ان آیات کا مفہوم بیان ہو، ان کی تشریح بھی کر دی جائے، تو انشاءاللہ تعالی خاص طور پر وہ جوڑا جو نئی زندگی کا آغاز کر رہا اس کے لیے بھی وعظ و نصیحت کا سامان ہو جائے اور سننے والوں کے لیے بھی ہو جائے۔ تو ایک کام نبی مکرم علیہ السلام کی سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ نکاح کے موقع پر بھی وعظ و نصیحت کا اہتمام حضور علیہ السلام فرماتے۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ کرنے کے کام کتنے ہیں، وہ 7 کام پہلے آپ گن لیجئے، پھر میں آپ کو 3 واقعات مختصراً عرض کرتا ہوں اور پھر ان 7 باتوں کو 2-3 جملوں میں سمجھ لیں گے۔ پہلا کام، رشتہ جب طے کیا جائے تو تقوی و دینداری کو ترجیح دی جائے۔ دوسرا کام، نکاح کا انعقاد کوشش کی جائے مساجد میں ہو، بہتر ہے۔ تیسرا کام، خرچوں کو کم سے کم کیا جائے۔ چوتھا کام، مہر کا ادا کرنا۔ 5واں کام، ولیمے کا اہتمام کرنا۔ 6واں کام جو نکاح کے موقع پر ہے وہ ہے چھواروں کی تقسیم، اور 7واں کام وہ ہے دلہا دلہن کے لیے دعا کا اہتمام کرنا اور ان کو مبارکباد دینا۔ یہ 7 باتیں ہیں، ان پر آگے بھی مختصر کلام ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں اور 14 صدیوں پہلے جا کر دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام کے عہد میں نکاح کتنے سادہ تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے طے فرمایا، اور ایک تاریخی روایت کے مطابق مسجد نبوی میں نکاح منعقد ہوا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے خطبہ بھی عطا فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق چند ہی صحابہ کرام اس نکاح میں شریک تھے، کوئی بارات نہیں تھی وہاں پر۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک بوڑھی صحابیہ تھیں ان کی ذمہ داری لگائی، اور وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں چھوڑ کر آ گئیں۔ بعد میں حضور تشریف بھی لے گئے اور دونوں کو وعظ و نصیحت بھی فرمائی۔ بارات کوئی نہیں ہے، جہیز کا کوئی تصور نہیں۔ جی ہاں، جہیز کا کوئی تصور نہیں، ہم نے جو سن رکھا ہے اس کی بھی حقیقت سن لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابہ میں سے ہیں، ظاہری دولت بظاہر ان کے پاس نہیں تھی، انہوں نے اپنی زرہ حضور علیہ السلام کے مشورے پر فروخت کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی، بعد میں ہبہ بھی کر دی، گفٹ بیک بھی کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ فروخت کر دی تو جو رقم ہاتھ آئی اس کا کچھ حصہ مہر کے طور پر ادا کیا، اور بقیہ حصہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر لا کے رکھ دیا، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، تو سیدنا محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیدنا علی کے سرپرست ہیں۔ یہ رقم جو سیدنا علی کی ہے، حضور نے اس رقم سے کچھ سامان منگوایا جس کی تفصیل بچپن سے ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ کھجور کی چھال کا بھرا ہوا ایک بستر، 2 تکیے، ایک چکی، ضرورت کے 2-3 برتن، رقم سیدنا علی کی ہے۔ اور اتنے سامان کو جو لوگ جہیز کہتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ جہیز کے لفظ کی توہین کی جا رہی ہے، سامان کو جہیز کہا جائے، لیکن رقم سیدنا علی کی ہے۔ یہ ہے جو اتنی سادگی سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، سیدنا علی درویش صحابی ہیں تو ایک مالدار صحابی کی مثال لیجئے۔ مدینہ شریف کا موقع ہے، مدینہ شریف کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دن رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گیٹ اپ میں کچھ تبدیلی تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام توجہ فرمایا کرتے تھے، پوچھا عبد الرحمن یہ کیا معاملہ؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا۔ جی ناظرین کرام توجہ فرمائیے، نکاح ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں بلایا گیا، نہ رسول اللہ علیہ السلام نے نکاح پڑھایا اور نہ رسول اللہ علیہ السلام نے برا منایا۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو،
آج ہمارے تو اتنے مہمان آنے چاہیے، وہ بھی آنا چاہیے، وہ وی آئی پی بھی آنا چاہیے، وہ دور کا بھی آنا چاہیے، قریب کا بھی آنا چاہیے، سب کا ہی آنا چاہیے. اتنے لمبے چوڑے اہتمام کی کوئی حاجت نہیں. سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مبارک. دوسرا آپ نے پوچھا بھائی تم نے مہر دیا؟ جی اتنا سونا گولڈ میں نے مہر دیا. پھر حضور نے فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرنا، اس سے کرنے کے کاموں کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. اور ایک نکاح اور میں عرض کر دوں آپ کو، ایسا کہ شاید ہم میں سے کوئی نہ پہنچ سکے. غزوہ خیبر ہوا سن 7 ہجری میں. نبی پاک علیہ السلام کی مدینہ شریف کی طرف واپسی ہو رہی ہے اور امت کی ماں بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس سفر کے دوران میں نکاح ہو رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا. جی نکاح بھی ہو رہا ہے اور ولیمہ بھی ہو گیا. اور اس کی روایت بخاری شریف میں آتی ہے، چادر بچھائی گئی، کھجور ستو جو کچھ صحابہ کرام کے پاس سفر کے دوران میں موجود ہے وہ پیش کر دیا گیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ منعقد ہو گیا. ہے نا کتنا آسان عمل. یہ آسان کیوں ہے کسی اور موقع پر تفصیل سے بات کروں گا. اس وقت ایک جملہ کہ وہاں بہت بڑا مشن دین کی دعوت اور دین کے قیام کی جد و جہد کا تھا، تو یہ کام بڑے آسانی سے ہو رہے تھے. www.darsequran.com